السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ آج باب نمبر 39 چیپٹر نمبر 39 تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اس کا شکر ہے کہ کتاب جو ہے آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی ہے اور دھیرے دھیرے ہم لوگ جو ہے علم کے ایک ایک سبق لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے، جو باب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار۔ باب من جحد اسماء اللہ، باب من جحد اسماء اللہ و صفاتہ، جس نے اللہ کے اسماء کا، اللہ کے ناموں کا یا اس کی صفات کا انکار کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ یا یہ کہ اللہ کی صفات اور اس کے انکار کا کیا حکم ہے؟ دونوں باتیں آ سکتی ہیں اس باب کے اندر، کہ جس نے اللہ کے صفات یا اس کے انکار کا، اس کی کیا بولتے ہیں، اسماء کا انکار کیا، وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی صفات اور اس کے اسماء کا، اس کے ناموں کا انکار کرنے والا شخص کا یہ عمل کیا ہوگا، ہے نا، اس کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ارشاد الہی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کا انکار کرتے۔ کفر یکفر، کفرن مانے کیا ہوتا ہے؟ کفر کر دینا، انکار کر دینا۔ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کو نہیں مانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہوا ربی، یہ رحمان میرا رب ہے۔ یہ رحمان کون ہے؟ میرا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وإلیہ متاب، اور وہی میری پناہ گاہ ہے، وہی میری پناہ گاہ ہے، میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک جو ہے حدیث ہم لوگ جو ہے سن لیں گے، ایک اثر جس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، ابن جریر رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رحمان کا ذکر سنا، رحمان اللہ کے ناموں میں سے رحمان کا تذکرہ سنا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اسی بارے میں آیت کریمہ نازل کی۔ کیا کہا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ۔ ہمیں معلوم ہے توحید کیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ رب العزت کو عبادت میں تنہا ماننا۔ عبادت کے جو بھی اقسام ہیں، چاہے رب ماننے میں تنہا مانا جائے، چاہے اس کے اسماء و صفات میں اس کو تنہا مانا جائے، اور چاہے اس کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں کیا کیا جائے، اس کو تنہا مانا جائے، ساری چیزیں عبادت کو شامل ہیں۔ عبادت کو ساری چیزیں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ نے اپنے لیے پیارے پیارے نام چنے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ ہمارے ہاں وسیلے کی بحث چلتی ہے، وسیلے کی بحث، وسیلہ مانگنا، وسیلہ بنانا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں شرعی طور پر 3 وسیلے مشروع ہیں۔ شرعی طور پر 3 وسیلے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ وسیلہ تو ہم بھی مانتے ہیں، 3 وسیلہ شرعی طور پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ پہلا وسیلہ جو عبادت کا سب سے سٹیک
اور سب سے اوریجنل وسیلہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں سے، اللہ کے اسما سے، اللہ کی صفات کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کے ناموں کو اس کے لیے وسیلہ بنایا جائے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم کر دے۔ اے اللہ تو غفور ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ودود ہے، ہم کو اپنا محبوب بنا لے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہمارے اوپر کرم کی بارش کر دے۔ اے اللہ تو ستار ہے، غفار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس طریقے سے آپ اللہ رب العزت کے ناموں کو گنتے جائیں اور اللہ رب العزت کو حوالہ دیتے جائیں، پروردگار تیرے یہ نام ہے، تیرے یہ نام ہے، تیرے یہ نام ہے نا، اور تو ہم پر کیا کر، اپنے ان ناموں کے واسطے کیا کر، کچھ عطا کر دے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ عبادت ہے میرے بھائیو، اللہ کے اسماء حسنہ سے، اس کے صفات علا سے اللہ رب العزت کی استعانت طلب کرنا، یہ عبادت کس کی عبادت ہے؟ خالص اللہ کی عبادت۔ ایک وسیلہ یہ ہے۔ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ کسی نیک اور صالح آدمی کی جو زندہ ہو اس کی دعا سے وسیلہ طلب کرنا۔ آدمی نیک ہو، صالح ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، ایسا نہیں کسی بھی اہل غیرے کو پکڑ لیا، بابا ذرا دعا کر دیجئے، پتہ لگا ایک وقت کی کم وقت نماز نہیں پڑھتا ہی، کبھی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے نا، کبھی اس کو نہانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے نا، ہمیشہ نشے میں غرق رہتا ہے۔ ایسے اس آدمی کو آپ کیا ہے، اللہ کا بندہ مانیں گے؟ اس کو صالح کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ متقی بندے ہیں۔ اور متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اولیاء کے بارے میں کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے اولیاء پر دنیا میں کوئی خوف طاری نہیں ہوتا دشمنوں کا، ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔ ولا هم یحزنون، قیامت کے دن بھی کوئی حزن و ملال ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اہل ایمان ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعاؤں سے۔ اور سارے متقی اللہ کے اولیاء ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، سارے اولیاء کیا ہیں اللہ کے؟ سارے متقی کون اللہ کے؟ اولیاء میں شامل ہے۔ سارے متقی اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں انشاءاللہ العزیز، ہے نا میرے بھائیو۔ ایسے متقی لوگ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، مجلس میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے، جائز کاموں کو انجام دیتا ہے، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، شریعت کی حد درجہ پابندی کرتا ہے۔ ایسے آدمی سے آپ درخواست کریں کہ بھائی ہمارے لیے بھی اللہ سے آپ دعا کر دیں، اللہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمیں صحت عطا کر دے، ہمارے بچہ بیمار ہے اس کو اللہ تندرستی دے دے، ہمارے گھر میں تنگستی اللہ تنگستی کو دور کر دے، جو بھی مسائل آپ کے کر سکتے ہیں۔ لوگ ایک مومن دوسرے مومن سے اگر اس کو جانتا ہے کہ صاحب ایمان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک وسیلہ ہے، آپ خود نہ کرتے ہوئے، خود کرتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ طلب کر رہے ہیں۔ تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے نیک اعمال سے، اپنے نیک اعمال کو، جس عمل کو آپ نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا ہے، جن اعمال کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں نے اس کو خالص اپنے رب کے لیے کیا ہے، آپ اس کا حوالہ دیجیے۔ آپ کو ایسا دھیان آتا ہے کہ میری فرض نمازیں خالص اللہ کے لیے ہوتی ہیں، میرے رمضان کے روزے خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ہے نا، میرے صدقات جو میں کرتا ہوں، غربا کی مدد کرتا ہوں، اپنے قرابت داروں کو دیتا ہوں، میرے بیوی بچوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، میں ان کو اس طرح مدد کر دیتا ہوں، کسی کو بتاتا نہیں، ہے نا، کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے۔ آپ ایسے اعمال کو کیا کیجئے؟ وسیلہ بنا دیجئے اللہ کے حضور۔ اے اللہ میں تیرے لیے اطاعت کرتا ہوں، تیری خالص عبادت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، تیرے نبی کی اطاعت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ میں جتنے بھی طاعات کے کام کرتا ہوں خالص تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ ان طاعات کے بدلے، ان طاعات کے طفیل پروردگار
میری جو ہے اس مصیبت کو اس کے ٹال دے، مجھے یہ عطا کر دے، میری مصیبت کو دفع کر دے، جو بھی چیزیں آپ مانگنا ہے آپ جو ہے مانگ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وسائل ہے نا، جو جائز ہے، جائز وسیلے ہیں میرے بھائی، ہے نا. انہی وسیلوں میں سے ہم نے کیا ذکر کیا؟ اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ. ہم نے کہا توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ان کو روزی دیتا ہے، وہی ان کو پالتا پوستا ہے، وہی ان کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے، وہی ان کا خالق ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ تو سب کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آپ بورڈ دیکھ کے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے سب کا مالک ایک، لکھا رہتا ہے نا. لیکن یہی کہنے والے لوگ مندروں میں الگ فوٹو بٹھا کر کے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آدمی بولتا ہے ساری سرشٹی کی رچنا کرنے والا ایک، ساری سرشٹی کو چلانے والا ایک، سب کی تقدیر لکھنے والا ایک، مانتے سب ایک ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کروڑوں کی پوجا ہو رہی، ان گنت لا تعداد لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے کیا بنا رکھے ہیں؟ الہ بنا رکھے. ارے بھائی، جس کا کھا رہے ہو، جس کے سرشٹی میں جی رہے ہو، جس کی نعمتوں میں سانس لے رہے ہو، ہے نا، جس کا پانی پی رہے ہو، جس کی ہوا میں چل پھر رہے ہو، جس کی زمین پر چل پھر رہے ہو، جس کے آسمان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اسی کے گن گاؤ، دوسروں کا کیوں؟ ربوبیت پر غور کرنے والا اگر غور کر لے تو اللہ واحد کا ہو کر کے رہے گا، کہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے میرے بھائی. ایسے ہی وہ ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے اللہ کی ذات کہ ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ عاجز ہے، بے بس ہے، کمزور ہے نا، وہ سن نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اتنی عالی ذات ہے. آج ہمارے یہاں لوگوں نے بت خانے بنا رکھے، پتا لگا صبح 6 بجے کھلتے ہیں، رات میں 6 بجے 7 بجے بند ہو جاتے ہیں. بھگوان پر تالا لگ جاتا ہے، کوئی بھگوان تک پہنچ نہیں سکتا ہے. کیوں بھائی؟ ارے تھوڑا ان کو بھی ریسٹ چاہیے، ان کو تو ریسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلموسٹ کیا ہے، وہ ریسٹڈ ہے، تھکے ہوئے پہلے سے جماعت ہے، وہ ان کو ریسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ریسٹ کی ضرورت کن کو ہے؟ جو ان کے نام پر کمائی کر رہے ہیں، وہ ریسٹ کے نام پر ریسٹ لے رہے ہیں. ورنہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو جماعت ہے، پتھر ہے نا. ضعف الطالب والمطلوب، اتنے کمزور ہیں بیچارے، مکھی بھی ہڑانے کے اڑانے کے قابل نہیں ہے. وہ ایک مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتے. وہ ان کے اوپر کتے پیشاب کر کے چلے جائیں، وہ قطر بنا نہیں کر سکتے. کوئی ان کا دار اور پرساد چھین لے جائے، اس کو وہ نہیں روک سکتے. کتنے پجاری ان کے دار اڑا لے جاتے ہیں، وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے. کتنے کمزور ہیں، ان کی کمزوری نہیں ظاہر کی جاتی. یہ کمزوری کن کی ہے؟ ان کے رکھوالوں کی کمزوری ہے. وہ ریسٹ چاہتے ہیں کیونکہ وہ دن بھر کما کے تھک چکے ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہے رات میں کوئی نہیں آئے گا، دن ہی میں لوگ آئیں گے، تالا بند رہتا ہے. لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے جس کو ہم پکارتے ہیں، اہل توحید پکارتے ہیں، جس کی عبادت کے لیے ہم پیدا و برپا کیے گئے ہیں، اس کی ذات کیسی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اس کی حیات دائمی ہے، اور سارے لوگوں کی حیات اس کی حیات پر موقوف ہے. اللہ حی ہے، اسی لیے ساری مخلوقات زندہ ہے. اگر رب کی حیات نہ رہے تو مخلوقات کا وجود ہی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت حی ہے. حی کہا جاتا ہے جس کی حیات ابدی لا زوال ہو، جس کا کوئی خالق نہ ہو. لم یلد ولم یولد، کل شیء ہالک الا وجہہ. ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی سوائے اس کی ذات کی.
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. الحی القیوم اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں. میرے بھائیوں، ہم لوگ ایک معمولی چیز استعمال کرتے ہیں، ایک معمولی چیز، اس کے لیے دسیوں لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. یہ گاگل ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پلاسٹک بنانے والے کے محتاج ہیں، نٹ بولٹ بنانے والے کے محتاج ہیں، تار بنانے والے کے محتاج ہیں، اس کے لیے کیا بولتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کرنے والوں کے محتاج ہیں، اس کے گوگلز بنانے والوں کے محتاج ہیں، اس کے اوپر فنیشنگ کرنے والوں کے محتاج ہیں، پھر چشمے کے کاریگر کے محتاج ہیں، ڈاکٹر کے محتاج ہے، کون سا نمبر دے گا، کون سا قلم کو دے گا. کتنے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں. ایک روٹی کھانے کے لیے ہم کتنے لوگوں کے محتاج ہیں. ایک چاول کا دانہ کھانے کے لیے کتنے لوگوں کے محتاج ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ القیوم قائم بذاتی والمخلوق تقوم بھی. اللہ کی ذات خود قائم ہے، اپنے قیام میں کسی کے محتاج. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بے نیاز. ہم لوگ اپنے آپ کو تھوڑا مالدار ہو جاتے کیا بولتے ہیں؟ ہم غنی ہیں. کیا ہے؟ ارے وہ تو غنی ہو گئے بھائی. غنی کوئی نہیں ہوتا ہے. غنی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. آدمی جتنا غنی ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے. آپ اور غنی ہو جائیں گے، مالدار نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے پیدل چلتے رہے ہو. آپ غنی ہو گئے بقول دنیا والوں کے، آپ غنی ہو گئے، آپ ڈرائیور کے محتاج ہوں گے، گاڑی کے محتاج ہوں گے، اور خادموں کے محتاج ہو جائیں گے. آپ محتاج ہوتے چلے جائیں گے، محتاجگی آپ کی بڑھتی جائے گی. اللہ کی ذات کیا ہے؟ غنی. وہ الغنی الحمید، اور قابل تعریف. تعریف اسی لیے کہ کسی کا محتاج اتنا بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کو بیوی بچوں کی ضرورت پڑے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی بھی ہمسر و برابر نہیں ہے. ہمسری چاہے زوجیت میں ہو، ہمسری چاہے عام مقابلے میں، کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں. اللہ رب العزت کی ذات، میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت کی ذات کو لوگ سمجھ لیں، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ لیس کمثلہ شیء. کوئی بھی شے اللہ کے جیسے نہیں، کوئی بھی شے. آپ چیزوں کا موازنہ کر لیں، آپ مخلوقات کا موازنہ کر لیں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹیوں کا انسانوں میں موازنہ کر لیں. بولے فلاں نبی اللہ کے مثل ہے، ہرگز نہیں. فلاں ولی اللہ کے مثل ہے، ہرگز نہیں. فلاں بزرگ اللہ کے مثل ہے، ہرگز نہیں. فلاں پیر فلاں امام اللہ کے مثل ہے، ہرگز نہیں. ارے اللہ کے بندے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی فقیر ہے اللہ کے در کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ ہی بے نیاز ہے، وہی قابل تعریف ہے. اس پکار میں انبیاء بھی داخل ہے، اولیاء بھی داخل ہے، ائمہ بھی داخل ہیں، صلحاء بھی داخل ہیں، صدیقین بھی داخل ہیں، شہداء بھی داخل ہیں. سب اس میں ایھا الناس میں داخل ہیں. اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز. گویا انسان بے نیاز نہیں ہے. جب بے نیاز نہیں ہے تو کیا ہے؟ فقیر ہے، محتاج ہے، پل پل پہ محتاج ہے. رب کا بھی محتاج ہے، رب کی مخلوقات کا بھی محتاج ہے دنیاوی تعاون لینے کے لیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ صفت صرف کس کی ہے؟ میرے رب کی. لیس کمثلہ شیء. اس کے جیسے کوئی شے نہیں ہے. کیا وہ؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ رب العزت انتہائی سننے والا اور انتہائی دیکھنے والا ہے. انتہائی سننے والا. آپ جہاں کہیں بھی رہیں، زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، پانی کی تاریکیوں میں چلے جائیں، فضاؤں کے سناٹے میں چلے جائیں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، رات کی تاریکیوں میں رہیں، دن کے اجالے میں رہیں، علل اعلان پکارے
یا اپنے لحاظ کے اندر پکاریں، میرا رب آپ کی پکار سے غافل نہیں۔ کون ایسی پکار سنتا ہے کوئی ایسی پکار سننے والا؟ وہ السمیع، سمیع نہیں ہے، وہ البصیر، اس کی نگاہ سے مخلوقات اوجل نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین کے ذرات میں سے ایک ذرہ بھی رب کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے علم سے، اس کے سمع سے، اس کے بصر سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ صاحب ایمان اس دنیا کے اندر ایمان پر اسی وقت قائم رہتا ہے جب اپنے رب کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتا ہے، اپنے رب کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، جب اپنے رب کو جانتا ہے کہ میرا رب کیسا ہے۔ میری پکار کو میرے بھائیوں، ہم کسی صاحب قبر کو پکارتے ہیں تو اس کے قبر کے پاس جا کر کے پکارتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ بابا میری پکار سن رہے ہوں گے۔ یقین نہیں ہوتا ہے سن رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہ رگ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہے۔ شہ رگ سے زیادہ رب قریب ہے۔ پکار کر کے دیکھو، پکار کے دیکھو اللہ سنے گا کیوں نہیں؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کا جواب دیتا ہے؟ کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ میرے بھائیوں، اللہ کے اتنے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، 99 نام تو حدیث میں آئے ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ 99 ہی نام ہیں؟ بہت سے نام ایسے ہیں جن کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ نے بتایا نام، اللہ کے نبی نے 99 نام بتلائے، روایت میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نام ہیں جن کو اللہ نے اپنے علم غیب میں خاص کر رکھا ہے۔ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں حدیث لا کر کے دلیل آپ کے سامنے دوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، یہ نام اللہ کے پکارنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، اس کی قدرت کی معرفت کا ذریعہ ہے، اس کے علم کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ رب کے ناموں کو، اس کے اسما کو، اس کی صفات کو ہم جتنا جانیں گے، جتنا پڑھیں گے، جتنا غور کریں گے، اتنا میرے رب کی طاقت کا کیا ہوگا؟ اندازہ ہوگا۔ بندے اسی توحید سے غافل رہتے، توحید اسماء و صفات سے، میرے بھائیوں، تبھی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ارے بولے جو اللہ نہیں کرے گا وہ اللہ کے بندے کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کو جانا ہی نہیں۔ ارے بھائی، آدمی جانا جاتا ہے اپنے نام سے، آدمی اپنے نام سے جانا جاتا ہے، ہمارے رب کے تو بے شمار نام ہیں۔ ان ناموں کو کم سے کم پڑھنے کی توفیق حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، ان ناموں کو پڑھو، ان ناموں کے معانی جانو، ان ناموں پر غور کرو، آپ کو اندازہ ہوگا میرا رب کتنا وسیع العلم ہے، کتنا وسیع القدرت ہے، وہ اللہ میرا کتنا قادر ہے، کتنا جو ہے طاقت والا اور قوت والا ہے، کتنا علم والا ہے، کتنے بصر و سمع والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب ہم رب کو جانیں گے کہ رب انتہائی شکتیمان ہے، انتہائی طاقت والا ہے، انتہائی قدرت والا ہے، اس کی قدرت کو اس کی مخلوق کبھی بھی پہنچ نہیں سکتی ہے، کیونکہ مخلوق فقیر ہے، مخلوق محتاج ہے۔ رب کے ساتھ فقر نہیں آتا ہے، الحی القیوم۔ اور طاقت کتنی ہے اللہ کو؟
قوت کتنی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو کی اتنی بے پناہ طاقت ہے، اتنی بے پناہ اسٹیمنا اس کا کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. اونگ اور نیند میرے بھائیوں یہ نقص ہے، عیب ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو 2 دن 3 دن مسلسل کام پہ لگا دیا جائے اور سونے کے سامنے آپ کو کہہ دیا سو گے تو شوٹ کر دیا جاؤ گے، 3-4 دن کے بعد پاگل خانے میں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ رب نے ہم کو کمزور بنایا ہے، ناتواں بنایا ہے. رب کیا ہے؟ الحی القیوم. اس کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی قیومیت کے دوام کے لیے اللہ کو اونگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہلکے جھٹکے کی بھی ضرورت نہیں. چہ جائے کی نیند کی بات کی جائے. بندہ کیا ہے؟ اونگ کا نہیں، کچھ گھنٹوں کی نیند کا محتاج ہوتا ہے، تب جا کر کے ریچارج ہوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. چاہے جب پکارو 24 گھنٹے پکارو، ساری دنیا کے لوگ پکار لیں، میرے رب پر کوئی بھی لمحہ غفلت کا اور بے اعتنائی کا، بے توجہی کا آتا ہی نہیں. سمجھ رہے کتنا اسٹیمنا ہے، کتنی قدرت ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا شکتیمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ نہیں جانتے رب کو. کب جانیں گے؟ اسماء و صفات کو جانیں گے تب. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور یہی نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ساری چیزیں جو آسمانوں میں، جو زمینوں میں، رب کی ملکیت. کون آپ کو دے دے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ پٹکتے رہو سر درگاہوں پر، مورتیوں کے پاس، درختوں کے پاس پٹکتے رہو. جب تک میرا رب نہیں دے گا کوئی دے سکتا ہے؟ ارے بھائی سامان میرا کون اختیار رکھتا ہے؟ کوئی آدمی بولے بھائی یہ چشمہ لا کر کے مجھے دے دو، 1000 جگہ سر پٹکنے جائے، مجھ سے مانگے گا، میری مرضی ہوگی تب پائے گا. ساری آسمان و زمین کی چیزیں میرے رب کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اور ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو فقیر ہے، جو محتاج ہے، جس کی وہ چیز ملکیت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں رزق دینا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں بیماری دور کرنا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ایک تنکا دینا نہیں ہے میرے بھائیو. اور یہی نہیں، ہم تو کہیں گے جو بے بس مجبور ہے بیچارہ، جو اتنا مجبور ہے کہ موت کے آغوش میں چلا گیا ہے، اس سے مانگ رہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس لیے پوجتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ نے آگے اس کی بھی نفی کی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ جو رب کے پاس شفاعت کی ہمت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ پڑھیے آیت الکرسی میرے بھائیو، آیت الکرسی پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے. اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں آپ کو وہ علم ہوگا کہ رب کی درگاہ چھوڑ کر کے آپ کہیں نہیں جائیں گے، رب کی بارگاہ چھوڑ کر کے آپ کہیں نہیں جائیں گے. رب کی معرفت حاصل کیجئے. اسماء و صفات کی معرفت میرے بھائیو بندے کو رب کے قریب کرتی، بندوں کو بندوں کی عبادت سے روک دیتی، بندوں کو یہ واضح کر دیتی ہے کہ رب کے سوا کوئی بھی لائق عبادت ہے ہی نہیں. اس کے اندر وہ شکتی ہے ہی نہیں، وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا، تو انبیاء بھی شامل ہیں، نوٹ کر لیجئے اس کے اندر. صدیقین بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، صالحین بھی شامل ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی شامل ہیں. سب کے سب من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا. اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کون سی ہے؟ وحدہ لا شریک لہ، جو تنہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں کی حقیقت میرے بھائی. اللہ کے پیارے ناموں کو جتنا ہم جانیں گے، جتنی معرفت رکھیں گے،
کفار مکہ کرتے کیا تھے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جب نام ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے اللہ رحیم ہے، یہ رحمان کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا کہتے تھے؟ رحمان کیا ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اللہ ہے، یہ رحمان کیا ہے نہیں جانتے. اور اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر بولیں گے لا الہ الا اللہ تو مطلب ہمارے 360 جو خانہ کعبہ کے آس پاس رکھے ہیں نا، یہ سب زیرو ہو گئے، زیرو، ختم. کیا کہتے تھے؟ یہ بھی الہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ الہ ہے. ان کو معلوم تھا. آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے دعوے کے ساتھ شرک ہو رہا ہے کلم کلا. ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی سمجھ نہیں پا رہے. بڑی دقت تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کے دعوے کے ساتھ میرے بھائی، کلمہ توحید کے نعرے کے ساتھ کھلم کھلا شرک کیا جا رہا ہے. وہیں پر نعرہ لگ رہا ہے کس کا؟ اللہ اکبر کا. اور وہیں پر نعرہ لگ رہا ہے کس کا؟ یا غوث المدد کا. بڑے تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں. کفار مکہ تو اتنا سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، اور یہ جو ہے سب لے کے چل رہے ہیں. شرک و کفر بھی بہا جا رہا ہے اور توحید کا اعلان بھی ہو رہا ہے ساتھ میں. نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور غیر اللہ کی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ میں. بڑا عجیب غریب معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے، مسلمانان ہند کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. جی یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. یہ مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں؟ رحمان کا انکار کر رہے ہیں کہ رحمان کون ہے ہم نے نہیں جانتے. قُلْ هُوَ رَبِّي. اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ رحمان میرا رب ہے. کون ہے رحمان؟ اس کا نام رحمان بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رحیم بھی ہے. الرحمن الرحیم. اللہ نے قرآن اسی سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم لا الہ الا ہو. رحمان کون ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. علیہ توکلت و الیہ متاب. اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکے، جنہیں وہ پہچان سکے. لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکے. یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جو باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہو، فہم و شعور سے ہٹ کر کے ہو، ان کے معیار سے ہٹ کر کے ہو، وہ سنا کر کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اس کے رسول، کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ میرے بھائیو دیکھیے اس قول سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بتلانا مقصد ہے کہ بہت زیادہ علمی منطقی بحثیں اسماء و صفات کے تعلق سے عوام کے سامنے کرنا کیا ہے؟ ضروری نہیں. ہمیں اللہ کا نام بتا کر کے، اللہ کی صفات بتا کر کے حقیقت میں کیا باور کرانا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی طاقتور ذات ہے، کتنی قدیر ذات ہے، کتنی وسیع العلم ذات ہے. یہ بتانا ہمارا مقصد ہے. اگر آپ اس کو سمجھانے چلیں اور مثال کے طور پر آپ بتائیں رحمان کس سے مشتق ہے، رحمان کا مادہ کیا ہے، تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے اس سے؟ آپ لوگ عربی داں تو نہیں ہیں. لغت میں بیٹھ کے کہ رحمان کا کیا مادہ ہے، رحیم کا کیا مادہ ہے، پھر جو ہے کیا بولتے ہیں رحمتیں کتنی ہیں اور کتنی کوالٹی کی، ہم نہیں جان سکتے. اصل مقصد کیا ہے؟ ان ناموں کے ذریعے رب کی معرفت. جتنا لوگوں کا دماغ ہو، جتنا لوگوں کا علم ہو، اس قدر ان سے بحث کی جائے. اگر کوئی آدمی عربی زبان کو اچھی طرح جانتا ہے آپ اس کے سامنے باریکی سے بحث کریں. کوئی علم منطق و فلسفہ کو اچھی طرح جانتا ہے تو آپ دماغی اور کیا بولتے ہیں علمی بحثوں سے کیا کریں، آپ فلسفے کی بحثوں سے آپ اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے صفات ثابت ہے، اس کے نام ثابت ہے، آپ بتائیں اس کو. عام لوگوں کے سامنے ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی نے اپنی ایک لونڈی کو ایک بکری کے گم ہونے پر مار دیا، کوڑے مار رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہنے لگے فلاں سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس لونڈی سے جس طرح تم اس لونڈی پر آج قادر ہو، قدرت رکھتے ہو،
اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے. کانپ گئے, کہتے میں مڑ کے دیکھا, میں نے مارنا روک دیا, مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے ہاتھ سے کوڑا مارے ڈر کے گر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارتے ہوئے دیکھ لیا ہے. اور یہ جملہ فوراً کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا. لونڈی تھی, کہا اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا. اور بعض روایتوں میں کہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اشارہ کیا کیا؟ فاشارت الی السماء, انگلی اٹھائی. اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں. آج ہمارے یہاں کتنے اپنے آپ کو مسلم کہنے والے فرقے اللہ کے وجود کا, اس کے مستقر کا, اس کے عرش پر استوا کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا الرحمن علی العرش استوا ثم استوى علی العرش. اللہ کہاں مستوی ہے؟ عرش پر. اس کا انکار کرتے ہیں. اب آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایک لونڈی ہے بیچاری, پڑھی لکھی نہیں, بکریاں چرانے والی لونڈی. اللہ نے کہا اللہ کہاں ہے؟ اشارت الی السماء, اشارہ کیا کر رہی ہے؟ کہاں پر ہے؟ آسمان اوپر اللہ تعالیٰ. اس سے اللہ کے علو کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے علو کا پتہ, اللہ تعالیٰ کا علو المرتبت ہے, عرش پر ہے. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے, عرش پر اللہ مستوی. دوسرا سوال کیا, یہ تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی معرفت کا سوال. دوسرا سوال کیا من انا, میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فوراً کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی, بس اس کو اتنا ہی پوچھا تھا, اتنا ہی امتحان لیا تھا. کیا کہا؟ اعتقا فإنها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو. اللہ کے بندے, اللہ کی صاحب ایمان بندی ہے, اللہ کی صاحب ایمان بندی, اس کو آزاد کر دو. میرے بھائیوں, اللہ کی معرفت جس کو ہو جائے. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے. کتنی قیمتی وہ لونڈی ہے جو ایک کیس میں اس کا مالک لے کر کے آیا بیچارے کو. اللہ کے رسول کیا بولتے, کیا کروں اس کو میں, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اس کے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا. کیا کہا؟ اعتقا فإنها مؤمنہ. ہم میں سے کتنے لوگ بیچارے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ رب العزت کی توحید کا زبانی اقرار کرتے ہیں, ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں, لیکن رب کی معرفت ان کے پاس نہیں ہے. ان کو اتنے علم نہیں ہے کہ میرا رب میرے اضطرار کو دور کر دیتا ہے, میری پریشانیوں کو ٹال دے گا, اولاد مجھے عطا کر دے گا, بے نیازی مجھے دے دے گا. اللہ رب العزت میری پریشانیوں کو دور کر دے گا. وہ رب کو نہ مانگتے ہوئے جا کر کے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. اقرار رب کا چل رہا ہے اور سوال کسی اور سے چل رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوئی. اقرار تو کر لیا اللہ ہمارا معبود براق ہے, لیکن معبود براق بنانے کی توفیق نہیں ملی ان کو. یہ غفلت کہاں سے آ رہی ہے؟ اسماء و صفات کے اندر غفلت سے, اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. یہ دونوں چیزیں, جتنی ربوبیت کی معرفت ہوگی, جتنی اسماء و صفات کی معرفت ہوگی, اتنا ہی زیادہ رب سے آپ کی قربت بڑھے گی, اتنا ہی زیادہ آپ رب کے قریب رہیں گے, اتنے زیادہ آپ شرک سے دور رہیں گے, اتنی زیادہ رب کی عبادتیں آپ کریں گے, اتنی زیادہ. یاد رکھیے, جو ہے یہ ربوبیت کا اقرار اور اسماء و صفات کی معرفت الوہیت کا کیا ہے, کا حق ادا کرا دیتی, بندے کو عبادت کے قریب کر دیتی, کیونکہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود براق نہیں ہے. امام عبدالرزاق نے معمر سے ابن طاؤس اور پھر ان کے باپ طاؤس کے طریق سے بیان کیا ہے کہ ابن عباس نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات الہی کے بارے میں ایک حدیث سن کر یوں کپ کپی آ گئی کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی.
صفات الہی کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں حدیث سنا تو اس کا بدن گنگنانے لگا. ارے بولے یہ بھی کوئی حدیث ہے، یہ بھی کوئی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے، اور اس نے انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا. اللہ رب العزت کی صفات کی حدیث تھی. اس نے کہا نہیں اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی ہے نا. تو یہ منظر دیکھ کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے، بڑا تعجب والا ہے. اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے. اللہ کی محکم آیات سنتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ تقوی والا، خشیت والا کوئی اور نہیں ہے. اور متشابہ آیات سن کر کے نہ مان کر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں. جب متشابہ آیات آتی جو بظاہر ان کے دماغ میں نہیں گھستی، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ متشابہ آیات کا یا متشابہ احادیث کا علم کس کے پاس ہے؟ اہل علم کے پاس، اللہ کے پاس اور اہل علم کے پاس. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے پاس جائیے؟ اپنے سے بڑے اہل علم کے پاس جائیے، اسے سمجھیے. ڈائریکٹ انکار کر دینا کیا ہے؟ یہ زیغ اور ضلال ہے. اللہ نے متشابہ آیات کا انکار کرنے والوں کو کیا کہا ہے؟ یہ زیغ اور ضلال، گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس علم نہیں ہے نا، اپنے سے بڑے علم والے کے پاس جا کر کے کیا کیجئے، اس کو پوچھ لیجئے. عبداللہ بن عباس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کر کے کیا ہوتا ہے، متشابہ سن کر کے کیا ہو رہے ہیں، یہ ہلاکت میں چلے جا رہے ہیں. کیونکہ انکار کر رہا بندہ ڈائریکٹ، بجائے اس کے کہ اہل علم سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی صحیح تفسیر کیا ہے. وہ پوچھنے کے بجائے کیا کر رہا ہے، وہ سیدھے منکر ہو رہا ہے. ایسے صورت میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. عبداللہ بن عباس کی کہ اس اثر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمیں صفات کے تعلق سے، اسماء کے تعلق سے، اللہ کے ناموں کے تعلق سے کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے کیا ہونا چاہیے، ہم کو رجوع کرنا چاہیے. اور جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں. یہ میں نے شان نزول آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا تھا تاکہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے سورہ رات کی آیت نمبر 30 ہے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. میرے بھائیوں، یہ چند دلیلیں تھی جو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں، ہے نا. کچھ نام آپ کے ذاتی ہیں اور کچھ نام اور صفات آپ کے کیا ہے، کچھ نام آپ کے صفاتی ہیں، ہے نا. ان ناموں کو کچھ 99 نام ایک حدیث میں مذکور ہیں، کیا بولتے ہیں، ایک ہی حدیث میں سارے نام 99 کیا ہے وہ مذکور ہے. ہم نے کہا یہ نام 99 ہی نہیں ہے، 99 سے زائد نام بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناموں کا علم دیا گیا، کچھ نام اللہ نے اپنے علم میں خاص رکھا ہے، کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ اپنے نبی کو شفاعت کے وقت کیا کرے گا، القاء کرے گا، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ کی تعریف اللہ کے رسول ذکر کریں گے. ہے یہ سارے نام جو ہمارے علم میں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ان پر غور کرنا، ان کو پڑھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور ان کا ذکر کرنا، ان کا ورد کرنا، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے. ان ناموں کو جتنا ہم پڑھیں گے، جتنی ان کی معرفت رکھیں گے، جتنا ان پر غور کریں گے، اتنا میرے رب کی صحیح معرفت کیا ہوگی، حاصل ہوگی. رب کا علم، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی سم، اس کا بصر اور اس کی جتنی طاقت کے کیا بولتے ہیں اشارات ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب ہمیں محسوس ہوں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بندہ ہمیشہ اپنے رب کا مراقبہ رکھے گا کہ میرا رب جب اس قدر طاقتور ہے، اس قدر پاورفل ہے کہ کوئی بھی مخلوق اس کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی ہے، اس کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے، پھر صرف اپنے رب کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. کیا کرتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، اور تقوی کا اختیار کرتے ہوئے نیکیوں کو لازم پکڑتا ہے، اور برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، وہ دور رکھتا ہے، بچاتا ہے نا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمہ وقت ہر آن اپنے رب کے مراقبے کو کیا کرتا ہے، وہ محسوس کرتے رہتا ہے. تو کسی کا خوف اللہ کے سوا نہیں رکھتا ہے، کسی کی آس اللہ کے سوا نہیں رکھتا ہے، کسی کا ڈر اس کے سوا نہیں ہوتا ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت صرف کس کا ڈر ہوتا ہے، رب کا.
کوئی بھی معاملہ آ جائے کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہاں پر بھی ایک صفت آئی الوکیل، کیا صفت آئی؟ الوکیل۔ اللہ کے ناموں سے ایک نام آیا اللہ، ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا اللہ۔ تو یہاں پر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ہمہ وقت احساس کرتا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا کیا کریں گے؟ کہ معرفت حاصل کریں گے۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کسی بھی ایک صفت کا اللہ کے ہم انکار کرتے ہیں، میرے بھائیو کفر ہے، یہ عمل کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایسا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے نا۔ انکار کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، انکار کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی اللہ کے سارے ناموں کا انکار کر دے، ساری صفات کا انکار کر دے، یا کہ بعض ناموں کو ثابت مانے، بعض کا انکار کر دے۔ اور ایک انکار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کی بیجا تعویل کرتے رہے۔ اللہ مستوی علی العرش ہے، کوئی بولے نہیں مستوی علی العرش کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا حاکم ہے، غلط تعویل کر رہا ہے۔ تعویل کرتے ہوئے اللہ کے عرش کا بھی انکار کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے علو کا بھی انکار کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے علو کو ثابت کیا ہے؟ وہ العلی الکبیر۔ اللہ کے ناموں کا انکار کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ کے ناموں کی بیجا تعویل کرنا، اللہ کے ناموں کا جزوی انکار کرنا، اور اللہ کے ناموں کا کلی انکار کرنا، سلف نے لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں کا کلی انکار کرنا، اللہ کے ناموں کا جزوی انکار کرنا، یہ کفر صریح ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے ناموں کی تعویل کرنا یہ کفر اصغر ہے۔ کیا کفر اصغر ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں رب کی معرفت حاصل کرے، کیا جو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق دے۔ چند مسائل ہے۔ اللہ کے کسی نام یا کسی صفت سے انکار سے ایمان بالکل چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رحمان کا انکار کر رہے تھے کون؟ مشرکین۔ رحیم کو مان رہے تھے، کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم یکفرون، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کفر کر رہے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 30 کی تفسیر، جس میں اللہ کی صفت رحمان کا تذکرہ ہے۔ جس بات کی سامع سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہمیں صفات کے بارے میں کبھی مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو جتنا معنی معلوم ہو اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، ہے نا۔ اللہ ہے کہ ہم اہل علم سے اس کو پوچھے اس علت کا تذکرہ جس سے اللہ اس کے رسول کی تکذیب ہوتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تکذیب نہ ہی ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس علت سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی معلوم ہوا، جس شخص نے اللہ کے اسماء یا صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا اور اس کے باعث وہ کیا ہوا؟ ہلاکت سے دوچار ہوا۔ ابن عباس نے کیا کہا کہ اگر وہ انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاکت سے دوچار ہوگا، ہے نا۔ گویا وہ کفر صریح کا مرتکب ہو جائے گا۔ اگر وہ تعویل باطل کرتا ہے اور غلط تفسیر کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کفر اصغر کا کیا کرے گا؟ وہ انکار کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھے، توحید پر قائم دائم رکھے، کفر شرک سے اور اس کے چور راستوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب تاریخ کتنی ہے؟ 25۔ بھائی پوچھ رہے ہیں حدیث میں ہے جس نے اللہ رب العزت کے ناموں کو گنا، ہے نا، اور ان کو یاد رکھا، دخل الجنہ، کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ تو یہ احصاء اور یاد رکھنا، احصاء مانے ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، اور یاد رکھنا یعنی ان ناموں کو اللہ رب العزت کے کیا بولتے صفات کے ساتھ یاد رکھنا، اور اللہ رب العزت کی قدرات کے احساس کے ساتھ یاد رکھنا۔ ان کے ساتھ جو یاد رکھے گا اس کا نتیجہ میں نے ذکر کیا، کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت کے مراقبے کو ہمیشہ کیا کرے گا؟ وہ محسوس کرتا رہے گا۔ اگر اللہ رب العزت کے ناموں کا اس طرح احساس کر کے رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو شخص اللہ کے ساتھ اس طرح زندگی گزار رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ یقیناً جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ یقیناً وہ جنت میں جائے گا، کبھی خائب و خاسر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔